بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں حمزہ حمید مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خبر والا کی لائیو براڈ کاسٹ ہمارے آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ. ناظرین، جس طرح آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ آج جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹینیور پرفارمنس ڈسکس کرنی ہے پی ایم ایل این این پی ٹی آئی کی. پی ایم ایل این کی جو ٹینیور پرفارمنس ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے 2013 سے 2020 تک، جس میں ان کی 5 سال جو حکومت رہی ہے وہ وفاق میں رہی ہے اور پنجاب میں رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسکس کریں گے، ان کے ٹینور کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ 7 سال سے وہ جو ہیں کے پی کے میں ان کی حکومت بنائی رکھی ہے اور ابھی 2 سال ہو گئے وہ وفاق میں آئے ہوئے ہیں. اس تر معاملے پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان خان صاحب، پی ایم ایل این دبئی سے ان کا تعلق ہے اور ہی از اے بینکر بائی پروفیشن. سب سے پہلے تو رضوان بھائی آپ کو ویلکم. السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. رضوان بھائی سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ خبر والا جو ہے وہ دن بہ دن سے ترقی کرتے ہوئے جا رہا ہے اور بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں سننے والے اور دیکھنے والے وہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. آج جو ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے ٹینیور پرفارمنس کو. تو آج جس طرح کہ ہمیں توقیر مرزا صاحب نے بھی جوائن کر لیا گجر خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے خیریت تو سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. آپ کو ویلکم توقیر مرزا کہ آپ نے آج اسپیشل پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. آج سب سے پہلے تو میں رضوان شکریہ. صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے پی ایم ایل این کی ٹینیور پرفارمنس کو 2013 سے لے کے 2018 میں. 2013 سے 2018 میں جو پی ایم ایل این کی اگر میں گجر خان کی بات کروں تو یہاں پہ جو ایم این اے صاحب تھے وہ راجہ جاوید اخلاص صاحب تھے اور جو ایم پی اے تھے افتخار وارثی صاحب تھے. ان کی ٹینیور پرفارمنس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اوور آل کہ پی ایم ایل این کی کیسی پرفارمنس رہی ہے. اس پہ اگر آپ بریفلی ڈسکرائب کریں. السلام علیکم. آپ کی طرف کووڈ کا مسئلہ تھا، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بلکہ آپ کا چینل جو خبر والا ہے اس کا ہمارے پاس میری کے ساتھ ہے کے ساتھ آپ کو ترقی دے اور آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب دے. آمین. شکریہ رضوان. جو آپ نے سوال پوچھا کہ 2013 سے 2018 تک پی ایم ایل این کے تنور جو تھا اس میں پنجاب میں اور سینٹر میں بھی گورنمنٹ تھی اور اس کے علاوہ جو گجر خان میں جو اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں اس حوالے سے بتاتا چلوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھی میں بات کروں گا اس اتھینٹک فگر یہ ساری میرے پاس پڑی ہے. جو بھی میں آپ کو فگر دوں گا یہ میں آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ای میل بھی سبمٹ کروں. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بات بھی بتا دوں گا جہاں سے میں نے دی ہے. اگر آپ چاہیں گے اپنی فیس بک پہ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کو لائک دے کے پوسٹ بھی کر سکتے ہیں جتنی بھی فگر آپ کو. ہم شور مرزا صاحب کی اطلاعات ہوں گے اس حوالے سے میں کوشش کروں گا ان کے اطلاعات. سب سے پہلے تو جب میں نواز شریف کی حکومت کی 2013 میں ان کو تاریخی مدت ملا اس وقت پاکستان کے فارن ریزرو کے جو $6 ارب ہوئی تھے اور جب میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی 2018 میں گورنمنٹ آ گئی تھی تب ان کو 18 ارب کے قریب فارن ریزرو پاکستان کی طرف. یہ اتھینٹک فگر سے میں دوسرا پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب کا سورس ہونے کے بعد یہاں سے ٹھیک ہے. اسٹاک مارکیٹ کی اگر آپ بات کریں تو میاں صاحب نے حکومت لے کے اسٹاک مارکیٹ انڈیکس کرے اور جیسے ہی کوئی بھی کمپنی کسی بھی اسٹاک مارکیٹ میں یا کوئی کمپنی کو شیئر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو شیئر کی پرائز ہائی جاتی ہے. وہ انویسٹمنٹ آپ کی اس کمپنی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایڈ ہوتی ہے. اس انویسٹمنٹ کے ایڈ ہونے کے بعد انڈسٹری ایکسپینڈ ہوتی ہے لوگوں کو امپلائمنٹ کا موقع ملتا ہے. 20,000 انڈیکس میں نے اسٹاک مارکیٹ کی اور جب میں حکومت ختم ہوئی تو کراچی اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 53,000 بیسس پوائنٹ پر. یہ آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے اس کو دیکھیے گا کہ 33% پوزیشن ان کے دور میں ہوئی ہے. بیچ میں ایک جرک بھی لگا کہ 2014 کے شروع میں جب عمران خان صاحب 26 دن بیٹھے تھے 2014 میں اس میں کیونکہ انسرٹینٹی کی وجہ سے جو فارن انویسٹر تھے ان کی اماؤنٹ جرک لگا تھا لیکن یہ بعد میں یہ بھی سارا کور ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں 5 سالوں میں $42 ارب کا قرضہ لیا. پہلے تو میں اس سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن دیتا چلوں اپنے ویڈیوز سے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے خاص طور پر جماعت کے لوگوں کو کہ کوئی بھی حکمران اگر آپ کو یہ آتے کہتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ میں مر جاؤں گا اور قرض نہیں دوں گا اور کچھ کوئی نہیں اٹھاؤں گا وہ غلط بیانی کرتا ہے. کوئی بھی حکمران ہے کوئی کیونکہ ہمارے ایکسپینس اور
ہمارے ان دیشوں میں جو کچھ ہے ٹوٹل ہماری اتر پاکستان کی آج کے دور میں 5,500 ارب ہے سب سے بڑی سونا جو ٹیکس سے ہم پیسہ کما رہے ہیں. اس میں سے 5,500 ارب سے 3,500 ارب ہمارے ڈیفینس کا خرچہ ہے, جو ہمارا ڈیفینس سے جس میں اس میں سیلریز ہیں, پینشنز ہیں, جو ان کو مراد ملتی ہے. 1,100 ہمیں ورلڈ بینک ٹوٹل باقی سیمنٹ کے مسائل گجرات کا پروٹوکول یا تو ہم پیپل لینے میں جائیں گے یا ہم نوٹ چھاپیں گے, اور ہم نوٹ چھاپنے کی صورت میں ہم 1,66,000 کا نوٹ چھاپیں گے تو 1,00,000 ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا جو ہم نے واپس کرنا ہے. یہی 1,66,000 کے آپ کو اس مارکیٹ میں آئے گا اور آپ کی انفلیشن بڑے ٹوٹل قرضہ جو نواز شریف صاحب نے دو کو کیا تو 42 ارب ڈالر تھا. تو جو قرضوں کی ادائیگی ہوئی 5 سالوں میں اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے 70 ارب ڈالر 22 ارب ڈالر کا واپس کیا ہے, جو کیا تھا اس سے زیادہ واپس کیا. ٹوٹل 500 کلو میٹر, اور جب انہوں نے ٹکٹ چھوڑی تو موٹر وے کا دائرہ 2,500 کلو میٹر کا پہنچا, جس میں سے 18% ہیں جو رن بیس کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. پاکستان 2013 سے پہلے ہم لوگ دہشت گردی میں پھنسے ہوئے تھے, ہر روز بلاسٹ ہو رہے تھے, ہر روز ایک طرح جنگ میں ہمارے لاکھوں جوان ملک کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. آپ دیکھ لیں حمزہ, یہ آپ دیکھنے ہوگا کہ اس نواز شریف کے تنور میں بلاسٹ ختم ہوئے, دہشت گردی ختم ہوئی, آپریشن ضرب قلم کی اپروول ہوئی, اور یہ ساری دہشت گردی ختم ہوئی. اب شور مرزا صاحب کا سوال اس میں آئے گا کہ یہ آرمی نے کیا ہے. بے شک آرمی ہماری جان ہے, شان ہے, لیکن یہ آرمی پہلے بھی کی گئی. مطلب میں اس کا جواب ابھی بھی دے رہا ہوں کہ آرمی پہلے بھی کی, اور پاکستان بالکل اس میں فری ہے. 18 جنوری کی لوڈ شیڈنگ میرے صاحب کو وراثت میں ملی, جب انہوں نے وراثت میں 18 جنوری کی لوڈ شیڈنگ کی. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان اور لائف تھی, جب ان کی حکومت ختم ہوئی چھوڑ گئی. سب سے بڑا 60 ارب ڈالر کی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی. لاکھوں لوگوں کو نوکری ملیں گی, اس سے ملے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی. کے ساتھ کیا ہمارے امپلائمنٹ میں ہوا, ایزیلی آپ کی چھٹی کی. لیکن سی پیک کے ہمارے میرے بھائی مرزا صاحب بیٹھے ہوئے, یا جو جس کا پی ٹی آئی کے لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کو میں ہاسپٹل سے بنتی ہیں, سڑکوں سے نہیں بنتی, تو یہ ان کا مسئلہ. میں اس سے بھی 46 ہاسپٹل کی پوری انفارمیشن لے کے آئے ہوں گے. اس ایجوکیشن کے حوالے سے پروجیکٹس جتنے بھی پنجاب کی کہاں سے کہاں تک پہنچی, دہشت گردی کا انہوں نے خاتمہ کیا, اور یہ جو اس کے علاوہ انہوں نے ہر منتھ کے جتنے بھی ان کی کیسز بہتر ہوا آپ کا, لیکن وہ بریفلی ان کی ڈیولپمنٹ بتاؤں گے یہ نواز شریف صاحب نے اپنے کیریئر میں کی ہے, اور یہ کہیں بھی اس میں کوئی اتھینٹسٹی اگر آپ کو باہر جی بالکل, جس طرح رضوان صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا کہ پی آئی کے کنٹرول پرفارمنس کے بارے میں. تو مرزا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں پی آئی کی گورنمنٹ اب تقریباً 7 سال ہو گئے کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, تو وہاں کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. حمزہ مجھ سے سوال ہے آپ کا, یہ آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی. اچھا, رضوان کی بھی آواز مجھے کلیئر نہیں آتی. اچھا, پہلی چیز تو میں عرض کروں, میرے بھائی رضوان نے بڑی ڈیٹیل سے اپنی گورنمنٹ کے جو فگرز ہیں وہ بتائے ہیں 2013 سے 18 تک. چونکہ میرے بھائی بینکر بھی ہیں تو وہ فگرز بھی اس طرح کی بتائی ہیں کہ جو ایک عام انسان کے لیے سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا, آپ نے مجھ سے سوال کیا کے پی کے کا. کے پی کے حالات جب 2013 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, میرے وہ بھائی جو ریگولر وزٹر ہیں کے پی کے پشاور یا مختلف شہروں میں جاتے رہتے ہیں,
دو مین ہاسپٹل ہیں پشاور شہر کے، میں وہاں سے بات سٹارٹ کرتا ہوں. ایک خیبر ٹیچنگ ہے اور لیڈی ریڈنگ ہے. جو لوگ جاتے رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، میرا بچپن گزرا ہے وہاں پہ، میرا علاج بھی میں نے کرایا ہوا ہے وہاں سے خیبر ٹیچنگ سے. لیڈی ریڈنگ کے جو حالات تھے وہ بھی میں پہلے دیکھ چکا ہوں وہاں پہ. 5 سال جو پہلی ٹینیور کے پی میں پی ٹی آئی کی گزری ہے، وہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ابھی وفاق میں پی ٹی آئی کے 5 سال ہیں. اگر پرفارمنس نہ ہوتی حمزہ، میں آپ کے ساتھ بڑی صاف سی بات کر رہا ہوں، کے پی کی ہسٹری نہیں ہے وہاں پہ کبھی کسی نے ریپیٹ نہیں کی گورنمنٹ آج تک. ٹھیک، پختونوں نے کبھی بھی ووٹ نہیں دیا ایک کے بعد دوسرے ٹینیور میں کسی بھی گورنمنٹ کو. یہ پہلی دفعہ ہسٹری چینج کی ہے پی ٹی آئی نے کہ ایک کے بعد دوسری ٹینیور لے رہی ہے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. میں یہاں بیٹھ کے، آپ اپنی جگہ بیٹھ کے یا رضوان دبئی میں بیٹھ کے یہ کریٹیسائز کریں کہ پی ٹی آئی نے کے پی میں کچھ نہیں کیا، تو یہ میرے خیال میں کوئی عقل و دانش والی بات نہیں ہوگی. پختونوں نے ووٹ دیا اور میجورٹی سے خان صاحب کو دوبارہ انہوں نے حکومت دی کے پی میں. دیکھتے چلے جائیں. ہاں، میں ایک چیز کا ذکر ضرور کروں گا، جو ہمارے بھائی ہم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، بڑی تنقید کرتے ہیں پشاور بی آر ٹی کے حوالے سے. ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو ابھی تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے تنقید کا باعث ہے. اس پہ بھی فردر بات ہو سکتی ہے کہ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں لاہور میٹرو کے ساتھ، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لاہور میٹرو کو پیچھے چھوڑتی ہیں اور بی آر ٹی آگے ہے. کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جو پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے. کے پی کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پختون جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں موقع دیں گے. اگر 2013 سے 18 تک کے پی میں عمران خان پرفارم نہ کرتے تو 2018 میں کبھی بھی پختونوں نے گورنمنٹ نہیں دینی تھی عمران خان. اور ابھی بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر یہ 23 تک پرفارم نہ کیا تو 23 میں پھر یہ خان صاحب کو گورنمنٹ نہیں ملے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور پختون وہاں پہ بہت زیادہ مطمئن ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں کا تعلیم کا جو معاملات ہے وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. صحت کے معاملات، دو ہی چیزیں ہیں. دیکھیں ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ ہمیشہ ٹاکرا اسی چیز پہ رہا ہے کہ یہ پل اور سڑکوں کی سیاست کرتے ہیں، جبکہ خان صاحب صحت اور تعلیم کے اوپر زور دیتے ہیں. ابھی جو خواندگی کی شرح ہے 2013 کے بعد سے، آپ کے پاس گوگل کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 تک کے پی میں خواندگی کی شرح کیا تھی اور آج کیا ہے، صحت کی صورتحال کیا تھی، آج کیا ہے. اسی طرح فاٹا کے مسائل تھے، فاٹا کو مرج کیا گیا. جو قبائلی علاقوں کی پستی تھی، ان کی پسماندگی تھی، اس کو دور کیا گیا، انہیں قومی دھارے میں شامل کیا گیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پختونوں کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ آپ کو برملا اس چیز کا وہ اظہار کریں گے کہ عمران خان نے پختونوں کے لیے وہ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. انشاءاللہ یہ 2023 کے بعد بھی کے پی میں پی ٹی آئی کنٹینیو کرے گی. چلیں، بالکل مرزا صاحب جس طرح آپ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے سارا کے پی کے بارے میں. رضوان بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا. میں تھوڑا سا لے کے چلنا چاہوں گا. جی پلیز. انہوں نے خوبصورت بات کی کہ عمران خان نے ڈیلیور کیا تو اس کو دوبارہ کے پی کے میں گورنمنٹ کری. یہی میں اپنے جو پی ایم ایل این کے فالوورز ہیں اور اپنے پاکستانی وطن کو اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں، میں بھی ان کو یہی لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ میرے ذاتی خیال میں 2018 کا الیکشن پی ایم ایل این نے بیسٹ ترین ڈلیوری دی ہے. جس طرح اب کچھ اداروں نے ڈیمینڈ جا کر پی ایم ایل این کو پھنسایا، ان کے اوپر کیسز بنائے، سارے لیڈروں کو آپ دیکھیں جتنی بھی ٹاپ مینجمنٹ سارے جگہوں کے سامنے پھنسے ہوئے تھے جعلی کیسز میں. اس کے باوجود پنجاب میں مینڈیٹ کو آن نہیں کیا گیا. 130 ایم پی کی بجائے 109 ایم پی کی گورنمنٹ کو بنانے دی گئی. اس کے باوجود مرکز میں ہمارے صوبے کی 4 ایم ایل اے ہم نے بنے. میرے ساتھی خیال میں 2018 کے الیکشن پہ سب سے زیادہ اعتماد پی ایم ایل این کے لوگوں نے کیا بجائے اس کے کہ اس کی پچھلی نشستوں میں. کیونکہ اس الیکشن میں ہمیں ہر طریقے سے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ایوری بڑی ہو، لیکن جتنا اس پہ پریشر کیا گیا میں بسوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی اور پارٹی کو اتنے برے طریقے سے پریشر کیا جاتا تو کاف لیگ کی طرف اس کا نشان ہی ختم ہو جاتا.
اس کے باوجود پنجاب میں ہمارے منڈل کو آن نہیں کیا گیا. یہ میں سوال بار بار پوچھتا ہوں کہ جب 130 ایم پی اے کے ساتھ پی ایم ایل این نے اکثریت حاصل کی تو ان کو کیوں حکومت نہیں بنانے کی؟ تو یہ میں یہی 3 بجے کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. تو اگر اچھا اس کا جواب تو 130 ایم پی اے کے ساتھ اگر گورنمنٹ شہباز شریف نہیں بنا سکے تو اس کا بہتر جواب تو رضوان شہباز شریف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بنائی انہوں نے؟ نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی ہے کہ 2000 مینیپولیٹ کیا گیا اور اس میں دھاندلی کی گئی آپ کے خیال کے مطابق 2018, تو میرے بھائی دھاندلی کی گئی تھی. میری یار سن لیں, میں کلیئر ہوں. 2013 میں 35 پنچر والی آپ کو سٹوری یاد ہوگی 2013 کے الیکشن کی. نجم سے تھی میری 4 حلقے. اچھا وہ 4 حلقے انہوں نے نہیں کھولے اور انہوں نے اب دیکھیں خان صاحب میری عرص یہ 35 پنچر والی سٹوری ایک بڑی جینون سٹوری تھی اور اس کو بعد میں قومی مفاد کی وجہ سے خان صاحب نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا. اور بہت ساری اس کے اندر سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں وہ کس وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا. بنیادی جو میری یاد سن لیں, ابھی ہم نے رضوان الیکشن کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنی. بیسک چیز یہ ہے کہ 2013 سے 18 تک جو نواز شریف کی ٹینیور تھی اور پرفارمنس تھی, اب اس کے آپ نے نیشنل لیول کی بات کر دی. ابھی میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں 2013 سے 18 تک. اب آپ مجھے بڑے اسی طریقے سے جواب دیجیے گا. آپ اپنے شہر پہ آ جائیں, پاکستان کی بات نہ کیجیے. 2013 اور 18 کے درمیان وفاق میں آپ کی حکومت, پنجاب میں آپ کی حکومت, گجر خان کی لوکل باڈیز میں آپ کی حکومت, تمام یو سیز میں آپ کے چیئرمین سمیت گجر خان سٹی میں آپ کا چیئرمین. آپ نے کیا پرفارمنس دی؟ آپ نے گجر خان شہر کو پیرس بنایا یا نہیں بنایا؟ مجھے یہ جواب یہ تو چلیں اس میں میں ایڈ آن کرتا ہوں اور اس پہ میں آپ کو جواب بھی دوں گا, پوری بجٹ بک دکھاؤں گا آپ کو. دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ دیکھیں 1 بائی 1 چلے. گجر خان میں 5 سال کے اندر جو ترقی ہوئی, آپ مجھے بتائیں. جو ترقی نہیں ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے 5 سال کے اندر آپ نے ہاسپٹلز, کتنے اسکول, کالجز, تعلیم کے لیے کیا کیا, لوگوں کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کیا. یہ 5 سال میں, چونکہ آپ آل ان آل تھے. دیکھیں 5 سال آپ آل ان آل تھے. آپ کا ایم این اے بھی آپ کا, ایم پی ایس بھی آپ کے, لوکل باڈیز بھی آپ کی. اس سے بڑی تو میرے خیال میں طاقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اگر 5 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم حق بجانب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ 5 سال جو ہیں وہ کرپٹ ترین دور تھے پاکستان کی تاریخ کے. اچھا میں تو صرف آپ کے کچھ سوال کا جواب آپ ہی سے لو رہا ہوں. جو آپ نے کہا کہ کے پی کے میں دوبارہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے, عمران خان کو دوبارہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, کیونکہ کے پی کے میں چینج ہوا ہے. تو پنجاب میں ساری زندگی جب سے میرے ہوش سنبھالنے سے مسلم لیگ ان کو ووٹ پڑ رہے ہیں. 2018 کے الیکشن میں بھی جو سب سے بڑا صوبہ ہے, جو پاکستان کا 55% کا صوبہ ہے, جو 2018 کے الیکشن میڈل ملا, تو پھر آپ مانیں کہ نواز شریف بھی پرفارم کر رہا ہے, پھر آپ مانیں کہ مسلم لیگ نے بھی پرفارم کر رہا ہے. دیکھیں میں یار آپ سن لیں. پنجاب میں, سندھ میں ہمیشہ سے 1 پارٹی سیٹ اپ رہا ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نواز بیٹھی رہی ہے پچھلے 3 سال سے, اور سندھ میں پیپل پارٹی اسی طریقے سے وہ رہی ہے. بلوچستان جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے جو وہاں پہ گورنمنٹ بناتی رہی. کے پی ایک واحد صوبہ ہے پاکستان کا جس کی ایک ہسٹری ہے پختونوں کی. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, آپ بھی خان ہیں. وہ آپ کا ایریا میرے خیال میں کے پی میں نہیں لگتا, وہ پنجاب میں لگتا ہے اٹک, لیکن ملتا جلتا ہے, نزدیک ہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کے پی کی ایک اپنی ہسٹری ہے, پختونوں کی ایک اپنی پہچان ہے, ان کی ایک تاریخ ہے. انہوں نے کبھی کسی کو دوبارہ موقع نہیں دیا ہے. دیکھیں اس چیز پہ پنجاب کو آپ چھوڑ دیں, پنجاب میں تو 1 پارٹی سیٹ اپ چل رہا ہے پچھلے 30-35 سال سے. آپ دیکھ لیں کہ وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے.
صرف بیچ میں ایک ہی آپ ٹینور کر لینا, مشرف صاحب کے زمانے میں کاف لیگ آئی ہے تو وہ بھی مسلم لیگ تھی. سو اس کو آپ کمپیئر مت کریں کے پی کے ساتھ, آپ پنجاب کو یا سندھ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کے پی کی ایک اپنی پہچان ہے. ایڈ آن کرنا چاہوں گا کیونکہ ڈبیٹ جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی ہماری. میں رضوان صاحب کے پاس جاؤں گا. صاحب جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ کی حکومت 2013 میں آئی تو اس ٹائم جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن تھی اور جو نون لیگ تھی وہ گورنمنٹ میں تھی, تو یہ دونوں کہتے تھے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. لیکن جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور اپوزیشن نون لیگ کی آئی تو پھر یہ جو اپوزیشن اور حکومت میں تضاد پایا جاتا ہے. ابھی بھی کلیش دیکھا جاتا ہے. کورونا کی اگر ہم بات کریں تو دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ابھی بھی پیج پہ نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری گورنمنٹ نے جو 84 ایم ایل اے کے ساتھ بیٹھی ہے, کسی بھی ایسے مسئلے میں جو پاکستان کی ترقی کو چاہتا ہے یا پاکستان کی خوشحالی کو چاہتا ہے, اس میں کہیں بھی انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی انہوں نے کسی بحث کو نہیں کیا. آپ ایک سمپل سی مثال لے لیں, جب جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے اسمبلی میں بل آیا تو مسلم لیگ نون نے ان کو ووٹ دیا. اور وہ ووٹ کیوں دیا گیا؟ حالانکہ نواز شریف اور پی ایم ایل این ٹوٹل ان کا دعویٰ تھا کہ ووٹ کی عزت دو. 2017 سے وہ اس بات پہ فوکس کر رہے تھے کہ ووٹ کی عزت دو, لیکن انہوں نے عظیم رول ادا کرتے ہوئے اپنی آرمی ہماری کو کنٹروورسی سے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کنٹروورسی سے بچانے کے لیے اس کے باوجود مسلم لیگ نون ان کی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیا. اب کورونا خلائی مخلوق بھی کہا گیا, دیکھیں خلائی مخلوق بھی اسی کو کہا گیا تھا اور بعد میں انہیں کو ووٹ بھی دیا آپ لوگوں نے. نہیں ووٹ دیکھیں نا, ہم نے اپنی آرمی کو کنٹروورسی سے بچانا تھا. مرزا صاحب میں نے عرض کیا کہ یہی خلائی مخلوق تھی نا پہلے بھی, جس کو آپ نے ووٹ دیا بعد میں. تو ووٹ ہم نے کنٹروورسی سے اپنی آرمی کو بچایا نا. خلائی مخلوق خلائی مخلوق میں آپ کو بتا دوں, خلائی مخلوق سے اچھا وہ خلائی مخلوق کلیئر کر دیں آپ, انہوں نے تو نہیں کیا آج دن تک. ہاں اس کو کلیئر کر دیں کہ میں حمزہ بن لگی میں نے کہنا چاہا, مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں اس چیز کو بتا دوں کہ ہماری آرمی ہماری جان ہے, ہماری شان ہے. ہم اور ہمارے بچے آرمی کے اشارے پر, ٹھیک ہے. خلائی سے مراد وہ ادارے تھے, وہ ادارے جو اپنی ڈومین سے باہر جا کر کام کر رہے تھے. خلائی مخلوق سے مراد مثلاً جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں جو آپ کی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ پہ, جو آپ کو سیکرٹری تعینات کرتے ہیں, جو آپ کی گورنمنٹ جو آپ کے الیکشن کمیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں, اپنی ڈومین سے باہر جا کر کام کر رہے ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آدمی کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کرے گا, اور جو کر رہے ہیں بات کرتا ہوں کہ دس از ناٹ دا وے, دس از ناٹ دا وے. وی آر بیکاز آف پاکستان. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہماری آدمی ہماری شان ہے. وہ اپنی ڈومین سے باہر جا کر جنہوں نے اپنی ایکسس سے بڑھ جا کر کام کیا اور پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانے کے لیے انہوں نے سپورٹ کیا. دیکھیں نا بیوروکریسی تو دیکھیں بیوروکریسی تو میں عرض کرتا ہوں, بیوروکریسی تو ابھی تک جو دیکھیں نا, بیوروکریسی کو آج کی تو تعینات ہوئی نہیں ہے. یہ لوگ تو وہ ہیں بیوروکریٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 25 سال ان کی تقریباً ان کی سروسز ہو چکی ہیں, 20 سال 25 سال 30 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ پرانے لوگ ہیں. اسی بیوروکریسی کی طرف سے ایسی مزاحمت ہے کہ جو خان صاحب کو سب سے زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ اس بیوروکریسی کی وجہ سے آ رہی ہے. ابھی تک جو آپ دیکھیں کہ کتنے ابھی حالیہ بحران, حمزہ آپ دیکھ لیں یہ پیٹرول والا, جی بالکل میں ایک منٹ. ہاں دیکھیں اس میں بھی اب بیوروکریسی انوالو ہے. نہیں میں اس پہ آؤں گا, میں آگے کہوں گا. میرا ذرا میرا سب سوال ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی کیا کہتے ہیں حکومت میں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ جب الیکشن انہوں نے لڑا تو الیکشن لڑنے سے پہلے انہوں نے ایک مینیفیسٹو دیا تھا منشور کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم جو پکڑیں گے, ٹھیک ہے. ابھی خان صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کچھ ماہ پہلے کہ ہم جو ہے وہ 50 لاکھ گھر دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ایسا حکومت کی طرف سے آیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو تمام باتیں کی گئی تھی حکومت میں آنے سے پہلے, ان پر کتنا عمل کیا گیا؟ اچھا اب آپ کو یہ بتا دیں کہ مینیفیسٹو کے مطابق خان صاحب چل رہے ہیں. جو سب سے بڑا جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا, دیکھیں پی ٹی آئی کو جو لوگ فالو کرتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے ایک نظریے کا نام ہے. کرپشن اور اس فرسودہ نظام کے خلاف
जिहाद कर रही है पीटीआई और पीटीआई के तमाम जितने भी टाइगर्स हैं इस वक्त और जितने फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं पूरे पाकिस्तान में, वो उस फरसुदा निज़ाम और उस तरफ तरीन जो निज़ाम और फरसुदा निज़ाम है और ये डबल स्टैंडर्ड्स जो थे पाकिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ वो लोग जिहाद कर रहे हैं। उसकी अब आपको मिसाल दें कि खान साहब पहले दिन से इस चीज के ऊपर पूरे तरीके से कारबंद है और आज भी वो वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। चोर पकड़ रहे हैं, चोरों के रेफरेंसेस बन रहे, देखे कानून के दायरे के अंदर वो यही कर सकते हैं कि चोरों को पकड़े, उनके रेफरेंसेस बनाएं, चलान बना के अदालत के आगे पेश कर दें। अभी आपको अभी से कुछ देर पहले का आपने सुना होगा, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था उसे कलअदम करार दिया गया 10 जजेस के बेंच ने। अब मैं अदलिया के ऊपर उस तरह की तनकीद नहीं कर सकता, मैं कानूनदान नहीं हूं, मैं वो समझता नहीं हूं, लेकिन जितने भी लोगों के रेफरेंसेस बने हैं एक भी बंदा जेल में नहीं है। तमाम लोगों को छुट्टी वाले दिन अदालत लगा के जमानतें दी जाती हैं, तमाम लोगों को वहां जाके बेनिफिट दिया जाता है कि जहां मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक 10 रुपए चोरी करने वाला जो पाकिस्तानी है, हो सकता है उसने मजबूरी में चोरी की हो, उसको खाने पीने के लाले पड़े हो, तो वो जेल में साड़ रहा है। और एक शख्स वो जिसने मुल्क खा लिया, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, वो लंदन में ऐश कर रहा है। 5.5 महीने हो गए, वो अभी तक एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गया जी, इलाज के बहाने जो गया था यहाँ। अब आप देखें 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे उनको भेज दिया गया। तो ये जो कानून और ये जो फरसुदा निजाम है, लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं। आगे आ जाए नौकरियों पे, आगे आ जाए आप ने जो मकानों की बात की है, देखें अभी हुए हैं हमें सिर्फ 2 साल, देखें 2 साल हुए हैं। लेट मी कंप्लीट 2 साल में से पहला साल बहुत बड़े क्राइसिस का साल था। जब खान साहब ने ज्वाइन किया, हुकूमत संभाली, तो उसके बाद से 1 साल तो वो खान साहब ने जिस मेहनत से इस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला वो आपके सामने है। अब आ जाए अगला साल 2019-20 में प्रोजेक्ट शुरू हुए, मुल्क में तरक्की का अमल शुरू हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की 4 दिन पहले की हमजा आपके पास रिपोर्ट होगी इंग्लैंड की, उसने दुनिया के इन्वेस्टर्स को कहा है कि सबसे अच्छी जो इस वक्त कोई डेस्टिनेशन है जहां पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो वो उभरती हुई जो स्टेट है वो पाकिस्तान है। आपकी टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड से भी ऊपर आ गया आपका मुल्क। आपके ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कहां चलेगी कि जिस ग्रीन पासपोर्ट को देख के बाहर के मुल्कों में जब हम ट्रेवल करते हैं तो वो हमें इंतहाई हकारत की नजर से देखते थे। ग्रेजुअली उस ग्रीन पासपोर्ट का मोराल जो है वो अप हो रहा है आस्ता आस्ता। तो ये चीजें अभी आप टाइम दें। 1 साल की, मैं 2 साल खान साहब की टेन्योर नहीं गिनता हूं हमजा। पहला साल तो खान साहब ने जो लगाया वो आप लोगों के सामने है कि चाइना, मलेशिया, टर्की, सऊदिया, यूएई, कतर, कहां कहां नहीं खान साहब भागे कि जिस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए कितनी मेहनत की है उस शख्स ने। 1 साल के अंदर आप देखें कि वापस 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल की आप टेन्योर कि आपका इंटरनेशनल मोराल जो है कहां पे चला गया पाकिस्तान का। तरक्की होगी। देखें एक दिन में 1 करोड़ नौकरियां पैदा नहीं होती हैं, और ना खान साहब की आप ये भी बात नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कहा जी एक दिन में मैं 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर दूंगा। वादे के मुताबिक 50 लाख घरों पे भी काम शुरू हो चुका है। डैम्स की बात की थी, दोनों डैम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2024 के अंदर पहला डैम वर्किंग में आ जाएगा। तो आप इन चीजों को भी देखें, क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन आप ये देखें कि मुल्क कहां खड़ा था और खान साहब 2 साल के, बल्कि 1 साल के अंदर कि 1 साल की परफॉर्मेंस में खान साहब मुल्क को कहां ले आए। चलने दें, अभी देखें इंशाल्लाह 2023 है, फिर हम 28 तक कंटिन्यू करेंगे, तो अल्लाह की जात खैर करेगी। इस पे खान साहब कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, मैं सिर्फ 2 मिनट में मिर्जा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे अगर तहमीर से सुनिएगा, जिस तरह मैं आपको तहमीर से सुनिए। इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो नौकरी और घरों की बात नहीं करता। मैं भी बैंकर हूँ, मुझे पता है कि इसमें टाइम लगेगा, इट विल नॉट हैपन इन 1 डे। तो मैं 2-3 चीजें और की बात करता हूँ। मैनिफेस्टो के साथ था इन्होंने टोटल
इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दूंगा। आई एम श्योर अभी इनको पता ही नहीं होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी है कितने पाकिस्तान में। खान साहब उन्होंने टोटल इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि कुरान पाक की तालीम लाजमी करें, स्कूलों में नमाज का क्लासेस होगी। अभी तक इस बारे में कोई काम इसमें कोई शुरू नहीं हुआ। अगर कहीं कुरान पाक की तालीम दी जा रही है तो हमारे असातिज़ा इकराम अपनी तरफ से दी जा रही है, कोई एक्शन नहीं किया। अच्छा, ये मैं आपको रिजवान बता दूं, डिग्री के लिए ये हमजा आपको क्लियर कर देंगे, कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना लाजिम करार दिया गया। अभी चंद दिन पहले फैसला हुआ है, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अब आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आप कुरान पाक जी हाँ जी। खान साहब के बड़े फेवरेट एमएलए हैं मुराद शहीद साहब, और मेरी जो हिट लिस्ट में मतलब मुझे अगर पाकिस्तान में आपकी हिट लिस्ट में कौन है तो मैं उनका नाम लूंगा। उन्होंने किस बेसिस पे कहा था कि रोक सको तो रोको। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 60,000 जो दुबई में पड़ा हुआ अगले दिन पाकिस्तान में आ जाएगा। ये पीटीआई के हमारे वोटर भाई उनसे पूछी है तो 1,000 अरब भी आया तो किधर है? कितने वो सोच से तुम कह रहे हो कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, ये जो इतना आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो किधर हुआ? चलो नौकरियों घरों में मैं एग्री कर लेता हूँ कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये जो चीजें मुराद शहीद साहब बीच चौक में इतने बड़े जज्बे से कह रहे थे कि रोक सको तो रोको, तो 1% भी कुछ हुआ है? देखिए मुराद शहीद, अच्छा मैं जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब, मुराद शहीद तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो खान का असली टाइगर है, और वो जब वो टाइगर बोलता है तो सारे भाग जाते हैं। ये तो सब भाग जाते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि जो पैसा जितनी आसानी के साथ ये चोर लुटेरे बाहर ले गए, उसको वापस लाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप बैंकर हैं, बेहतर समझते हैं, मेरी सुन ले। देखें, हम मेरी सुने, हम उस चीज के ऊपर हर वक्त कहते रहेंगे कि ये चोरी का माल गया है। दुबई के अंदर हमारा चोरी किया हुआ पैसा पड़ा है, लंदन के अंदर पड़ा है, स्विट्जरलैंड में पड़ा है, और 5 बड़े आजमों में पड़ा है। हम उसको लेके आएंगे, हम हर वक्त ये कहते रहेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। देखें, ट्रीटियां देखें, मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदात होते हैं। उन्होंने अब आप ये देखें कि काफी सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस पनामा वाले मामले से पहले उन्होंने कभी पूछताछ नहीं की थी। जहां मर्जी से चोरी का माल ले आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। अब जैसे पनामा था, या इंग्लैंड के अंदर भी ये कानून नहीं था। इस चीज को हमजा जरूर तस्दीक करेंगे कि पनामा वाला मामला खुलने के बाद, नवाज शरीफ की नाअहली होने के बाद, अब इंग्लैंड के अंदर कहीं से भी आप चोरी का माल ले जाके वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखें, कुछ तो बेहतरी हो गई ना, कुछ तो बेहतरी हो गई। लोगों ने इस चीज को मान लिया कि ये हुक्मरान जो है मुख्तलिफ छोटे मुल्कों के, ये वहां से पैसा चुरा के बड़े मुल्कों में ले आते हैं और वहां जदादें बना लेते हैं। तो आइंदा के बाद वहां कोई इन्वेस्ट कर सकेगा चोरी का पैसा। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, ठीक है। मैं बैंक में यही करता हूँ, ये पनामा ही मेरा इसका इसी मेरी फील्ड है, यही इसके बारे में थोड़ा अपने व्यूअर्स। हाँ जी, आप बेहतर समझते हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, जो मेरे माएँ बहनें बेटी खासतौर पर गुजरान में देख रहे हैं मेरे बुजुर्ग, मैं पनामा के बारे में उनको बताता चलूँ कि पनामा स्पेनिश एक डाटा बेस है, रेपोजिटरी ऑफ डाटा बेस है, जिसमें कुछ ऐसे जो हाई नेटवर्थ बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें उन्होंने लीक डाटाबेस कुछ डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे उन्होंने अपलोड कर दिया है कि इनकी कुछ ऑफशोर एंटिटीज हैं और कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट हैं जो इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में डिक्लेयर नहीं की। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी। अगर पनामा पे लिखा होगा कि हमजा के पास यूके में 4 कंपनीज है जो वो ऑन कर रहे हैं, तो वो आपको कोर्ट बुला के आपसे उससे ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पनामा के डाटाबेस में लिखा हुआ वो है ही है। दिस इज जस्ट अ स्पेनिश ऑन्ड एंटिटी जो उन्होंने वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके डाटाबेस बना दिया। और ऑफशोर एंटिटी का मैं बताता चलूं कि ऑफशोर एंटिटी जैसी एंटिटी फॉर्म की बिजनेस फॉर्म की उसमें ऑपरेट कर रहा है जिसमें रेजिडेंट नहीं हो। यानी अगर मैं दुबई में रेजिडेंट हूँ तो मेरी एक एंटिटी यूके में काम कर रही है तो वो ऑफशोर है, लेकिन ये इलीगल नहीं है। इसका लाइसेंस होता है, बकायदा इसकी कंट्री इजाजत देती है। ये कोई इलीगल बिजनेस नहीं है, ऑफशोर एंटिटी है। बिल्कुल हम इसके साथ अकाउंट खोलते हैं यहाँ पे जितनी ऑफशोर एंटिटी करते हैं। रिजवान भाई मैं उसी तरफ आ रहा हूँ।
میں اسی طرف آ رہا ہوں جس طرح مرزا صاحب نے ذکر کیا. صاحب نے گجر خان کا سوال پوچھا تھا, مطلب آپ جی ایک سیکنڈ جی وہ ابھی تک وہیں پہ ہے جی, میری تشنگی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پنامہ کا جس کا ذکر کیا آپ نے, مرزا صاحب نے ذکر کیا, تو مرزا بلال کی طرف سے ایک سوال ہے کہ پنامہ میں جب یہ آفشور کمپنیز کا ہوا, سارا اسکینڈل ہوا, تو اس میں جو نواز شریف صاحب تھے ان کی کمپنیز نکل آئی تھی, ان کی فیملی کی, ان کے صاحبزادوں کی. تو یہ جو ایفن فیلڈ اپارٹمنٹ ہے لندن میں, یہ کس کا ہے؟ اپارٹمنٹ ہونا حمزہ, ایک تو اس کی منی ٹریل انہوں نے ساری کورٹ کو پرووائڈ کر دیا, ٹھیک ہے, جتنی بھی پاکستانی کورٹ تھی انہوں نے ساری منی ٹریل پرووائڈ کر دی ہے. اور نواز شریف صرف اس چیز پر ڈسکوالیفائی ہوئے کہ انہوں نے اپنی اینٹیز ڈکلیئر نہیں کی تھی. باقی جو سوال آیا میرے بھائی مرزا بلال صاحب کی طرف سے کہ اس کا کورٹ نے ان سے انکوائری کی ہے, انہوں نے منی ٹریل اپنی ساری پرووائڈ کر دی ہے. لندن میں فلیٹ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے بے شمار لوگ ہیں جن کے لندن میں گھر ہیں, خالی گجر خان کے آدمی کو دوسرے جانتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, اچھا رضوان آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر نواز شریف نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ میں یہ جو ایون فلیٹ اپارٹمنٹس ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کی معلومات کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ حلفیہ بیان نواز شریف کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے کہ میرا ان فلیٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں ان کو نہیں جانتا ہوں, اور آج بھی وہ وہیں رہ رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, آپ نے کہا کہ انہوں نے منی ٹریل دی ہے, اس منی ٹریل میں ایک قطری خط بھی آیا تھا وہ کچھ نہیں آیا تھا منی ٹریل میں, کیونکہ ہم نے جی تو وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے نا, کورٹ میں پیش نہیں ہوتے. جی نواز شریف کو کھلا چھوڑ دیتے تو آپ الیکشن کیسے جیتے ہو؟ آپ لوگوں نے نہیں تو نواز شریف کھلا نہیں, میں دیکھیں نواز شریف کو باندھا نہیں تھا, نواز شریف کی پارٹی وہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے ایک اکیلے ہیں, نواز شریف کی پارٹی کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں پورے پاکستان میں ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے, وہ اپنے اپنے ایریے کے وہ وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, وہ عرصے دراز سے وہاں پہ جیتتے چلے آئے ہیں. ایک شخص کے اوپر نہیں ہوتا نا. پھر دیکھیں جن لوگوں نے چھوڑا ہے نواز شریف کو, انہوں نے کسی وجہ سے چھوڑا ہے نا. تو یہ جو دیکھیں نا, آپ نے جو ایون فیلڈ پہ آپ نے مطمئن نہیں کیا, جن بھائی کا سوال آیا نا آپ نے انہیں مطمئن نہیں کیا, وہ اسی لیے کہ نواز شریف کا حلفیہ بیان موجود ہے سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں کہ میرا ان فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج بھی اگر وہ وہاں رہ رہے ہیں تو پھر آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کلیئر کریں. مرزا صاحب ایک سیکنڈ, رضوان بھائی ایک منٹ, میں ذرا اسی پہ آنا چاہوں گا کہ ابھی جو نواز شریف صاحب وہ لندن میں موجود ہے, ان کی بیماری کا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا جس میں جو ان کے میڈیکل رپورٹ تھی وہ پیش کی گئی تھی. مرزا صاحب میرا آپ سے بالکل یہ کوشچن ہوگا کہ جو رپورٹ بنائی تھی وہ ڈاکٹر تھے پی ٹی آئی سے, ڈاکٹر طارق شمسی صاحب, ان کے مطابق جو رپورٹ دی گئی تھی اس میں نواز شریف باقی بیمار تھے, لیکن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہے یہ فیک ہے. تو ایک یہ بتائیں خان صاحب مجھے کہ نواز شریف کی واپسی ممکن ہے پاکستان میں, وہ کب تک آئیں گے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سنیں میری بات کو. نواز شریف اپنی کو ڈیتھ بیڈ کو چھوڑ کر اپنے کیس کو سننے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ جاننے کے باوجود کہ اس کو پلان سے کمانڈوز اور پولیس کے بندے پکڑ کر جیل لے جائیں گے اور جیل کا کمرہ صاف ہو چکا, اس کے باوجود یہ وطن کی نیتی کروا رہے ہیں اس بات کو. تو ایسے قرض بھی اس میں ڈیو بھی نہیں تھے. جب وہ اپنی بیٹی کو بیوی کو ڈیتھ بیڈ میں چھوڑ کر آ سکتا ہے کیسی کا فیصلہ تسلیم کے لیے اور اپنے جیل کو اپنا جا سکتا ہے, تو پھر یہ سوال پاسبل نہیں ہوتا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے. ان کی طرف سے رپورٹ آئی, بندوں کا کمیشن بنا, نواز شریف صاحب کے باقی پلیٹلیٹ سامنے, اگر ان کو باہر نہیں دیتا گیا تو سلمان خاتون کی بیماری بہت خطرناک کا تعلق ہے. راجا بشارے سے اس کمیشن کو لیڈ کر رہے تھے, ان کے وزیر ہیں صوبائی وزیر قانون, انہوں نے سارا کچھ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق ان کو کرنے کو دیا. اگر وہ واپس آئیں گے اور وہ پھر ان کی عمر کے تو ویسے ہی ہو جاتا تھا, ان کو بلاک میں کہوں گے آپ کو لڑائی کریں گے. مرزا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, ہم نے اوور آل جو ہے وہ نیشنل پالیٹکس پہ ڈسکس کیا, ہم تھوڑا سا آتے ہیں گجر خان کی پالیٹکس میں.
यहाँ पे जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो तकरीबन हो गया 2 साल हो गए, और यहाँ पे जो पीटीआई 8 के जो एमपी हैं चौधरी जावेद खोसर साहब, और पीटी 9 के जो एमपी हैं वो चौधरी साकिब महमूद साहब हैं। एक तो मुझे आप चौधरी जावेद खोसर साहब की परफॉर्मेंस बताएं इन 2 सालों में, स्पेशली कि गुजर खान में कौन कौन से तरक्की काम हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो चौधरी जावेद खोसर साहब और चौधरी साजिद साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा फिर उनके दुआ सेहत कर दीजिए। अल्लाह करीम उन्हें जल्दी सेहत याब करे और हमारे बीच हों दोनों एमपीएस हमारे। हमजा 2 साल के अंदर फिर वही बात आ जाती है कि पहला साल तो हमारा इंतजार में ही रहा, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास कुछ अवाम की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे चांसेस नहीं थे, मामलात भी नहीं थे। 2019 के बजट के बाद की मैंने आपसे बात की है। इस वक्त अगर आप गुजर खान सिटी की अगर बात करें तो मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स बता सकता हूं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो वाटर सप्लाई का था, तकरीबन जो गुजर खान के अंदर जो अंडरग्राउंड जो आपकी जो पाइपलाइन है वो सारी एक्सपायर हो चुकी है, जगह जगह से लीक है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। पिछले समझ 30 साल के अंदर ये कोई इन्होंने उसको नहीं देखा। अल्लाह जाने वो कब की पड़ी हुई है, मुझे तो ये भी नहीं इसका अभी तक पता, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। बड़की से पाइपलाइन डलने का आगाज हो चुका है, ठीक है। अब आस्ता आस्ता ये पूरे शहर के अंदर आप देखेंगे कि इसमें टाइम लगेगा। आप ये समझ लें कि इसमें तकरीबन 1-2 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन पूरे शहर के अंदर जो पानी, साफ पानी की पाइपलाइन है वो आपको नई नजर आएगी। नंबर 1 ये काम स्टार्ट हो गया है बड़की से। नंबर 2 जो संदर रोड की जो आप ये समझ लें कि जो हमारा बाईपास रोड है जीटी रोड को टच करने के लिए वाया याली मदद चौक और ये संदर रोड से, उसमें बीच में संदर रोड वाला और जो पोर्शन था वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे ख्याल में मजीद 1 हफ्ते में वो भी चल पड़ेगा। रोड्स की आप देख लें, गलियां जो बहुत सारी यूसीज के अंदर, और अगर आप शर्की गुजर खान की साइड पे चले जाए तो वहां पे भी बहुत सारी यूसीज के अंदर आपको नजर आएंगे कि बड़े बड़े जो गांव के दरमियान जो सड़कें थी जो काफी अरसे से इसी तरह पड़ी हुई थी, वो सारी तकरीबन शुरू हो चुकी हैं, काफी बन चुकी हैं, काफी सारी, और मजीद चल रही है। शहर के हवाले से आपको बताऊं कि अभी पिछले साल जो हमें जो ग्रांट थी एमपीएस साहब को, वो काफी कलील मिकदार में मिली। जितना काम यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है उस हिसाब से अभी तक ग्रांट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन होपफुली ये जो अभी 2020-21 का बजट है इसके अंदर तरक्याती कामों के हवाले से अच्छे पैकेजेस रखे गए। सो इंशाल्लाह ये जुलाई के बाद आप देखेंगे कि अगस्त सितंबर में नए टेंडर होंगे, और बाकी मामलात भी जो सीवरेज के हवाले से, उसके बाद जो पीने के पानी के, 2 चीजें तो ये बहुत जरूरी है। ये तो हमारी परफॉर्मेंस है जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी तक वही स्टैंड कर रहा है। मुझे मेरे भाई ने जवाब नहीं दिया कि 5 साल के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस थी, अगर इनसे जवाब नहीं दिया गया तो वो भी हमजा मैं आपको बता सकता हूँ कि इनके 5 साल दौर में गुजर खान में क्या हुआ, वो भी मैं बता सकता हूँ। हाँ जी प्लीज। हाँ जी प्लीज, पहले मैं आपको 2013 से 2018 तक गुजर खान के एमएनए और एमपी दोनों के थे, और इसके अलावा जी सारी यूसीस के चेयरमैन भी आपके थे जी, मेजॉरिटी आपने की। 16.2 अरब रुपए का मंदरा चकवाल रोड और सुहागा चकवाल रोड बनी, इसकी आप अपनी टीम ले जाएं, वेरीफाई कर लें गुजर खान के दौर में, ठीक है। ये ग्रांट परवेज अशरफ साहब की थी जी, पीएम प्राइम परवेज अशरफ जी। राजा सिर्फ 2 अरब रुपए तक की 14 अरब रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है। गोंदल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कर रही थी 165 इरिगेशन चले इसको चले इसके अलावा ये आगे चले। आप सिटी को देख लो कि जो प्रजाति हमारे नुमाइंदे थे उनको उनको 7 महीने के बाद 12 महीने के 30 दिन का टर्नओवर बनता है।
51 गलियों सिर्फ आपकी ख्वाजा जहाज साहब की बात के बाद जब वेरीफाई कराने के तैयार है कि उन्होंने अपने हाथों से बनवाई है, अपनी जेर निगरानी बनवाई है, अभी 51 गलियां वो ख्वाजा बनाने के लिए तैयार है। सुहेल को आप देख लीजिए, आपका कारोबारी कमीशन की बाउंड्री आप देख लें, इलिसिट पोजीशन को जो आपका शेयर जो नजायज कब्जा था उसकी क्या हालत थी, उसमें कितनी मेहनत की, कितना इंप्रूव किया, 18 तो प्लीज सर इसमें और सही है ऊपर जाएं, जहाँ ऊपर जाएं शायद वाली साइड 18 के करीब जगह आपको नजर आएंगी। यही आबादी का कोर्स जो हाँ सब मैं इसमें ऐड करूँ कुछ, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कुछ कि अगर आपको पता हो कि शायद शराब के घर के सामने एक पार्क बना था, टेनोर का बना था, और उस पार्क की जो लागत उस पार्क की जो लागत आई थी पैसे की, तो 1 करोड़ 40 लाख आई थी। लेकिन जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो रातों रात वो तख्ती बदल दी और उससे जो लागत आई वो 32 लाख आई। मुझे ये बताएंगे कि फंड्स दिए गए तो उसको ऑडिट कौन करेगा? मैं आ रहा हूँ, मेरी बात मैं आ रहा हूँ 51 गलियों में आपको बताया कि खाली ख्वाजा जहाज साहब की अपनी बात में बदली है, क्योंकि ये 51 सालों में शुरू करेगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी चौधरी राशिद साहब भी, क्योंकि पीएमएलएन के साथ ही उनके बात हो गया था, इलेक्शन को वोट जीते थे, उन्होंने लोकवादी जमान में सारे पेंडिंग काम जो थे कराए। एक दफा भी देखी कि ऑडिट कराना चाह रहा है काम को, मेरी सारे सिटी कौंसिल की बात जो मेरे दोस्त थी, ये ऑडिट क्या कराएं, हमें खुली कचहरी में बुलाएं, एक पेंडिंग निकालने का अच्छा निगरानी कर रहा था। रिजवान ये मैं आपको भेज दूंगा। मैं यही चाह रहा था कि जरा मौजू शुरू हो जाए साइड। ये मेरी कड़ोली की एक गली है, अगर आप जानते हो शमस भुट्टो को तो उसकी वाली गली है, और रिजवान बहुत अच्छी जानते हैं। ये फरवरी 2019 में ये गली बनाई गई है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये सीओ कह रहा है, सीओ बल्दिया गुजर खान कह रहे हैं रिजवान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द स्ट्रीट इज 1 मिलियन रुपीज। इसको मैंने इंग्लिश का जवाब था और उसको मैंने पब्लिक की आसानी के लिए उर्दू में मैंने इसका ट्रांसलेट करा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इसके ये मैंने रुकवाने के बाद अपने एमपीएस को और अपनी क़यादत को यहाँ पे बुलाया, और कोई भी शख्स, बल्कि आप भी अगर आ जाए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन के साथ तल्लक नहीं भी है तो आप उस गली को देख लें। और हर बंदे की ये जुबान थी कि ये 70-80 हजार रुपए का काम है, और आप भी जानते हैं वो इतनी छोटी सी गली है। 10 लाख रुपए के ऊपर उसकी मेरी आप सुन लें पूरी, मैं आपको ये भेज दूंगा, मेरी आप सुन लें। मैंने काम रुकवा दिया, एमपीएस आ गए, जहां पे सारी पब्लिक के सामने वो हुआ। 3 दिन आपकी बल्दिया के जो अफसरान थे वो यहाँ पे बैठे रहे और मैंने काम नहीं होने दिया। मेरा सिर्फ एक उनसे मुतालबा था कि ये जो भी जितनी भी आप इसके ऊपर खर्चा करेंगे, जो लागत आएगी, उसका बकायदा एक टेस्ट होना चाहिए, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। जो 10 लाख रुपए में से पैसे बच जाएंगे यहाँ की दूसरी गलियों में लगने चाहिए। चेक 10 लाख रुपए का चेक जो है वो पास हो गया। अच्छा, ये चीज मेरी बल्दिया के साथ भी रही। अब बात ये है कि ये जहां चले जाए ना आप, ये जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, उसका मेरे पास ये सबूत मौजूद है कि हर गली के बाहर आपका साइन लगा हुआ है, तख्ती लगी हुई है 10 लाख रुपए, हर गली के बाहर लगी है। आप घूम फिर के देख लें, मेरी आप सुन लें, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। उसके बाद आप ये देखें कि जब ये पीटीआई जीत रही है, शायद सराफ साहब ने बोर्ड लगाया हुआ है 1 करोड़, और वो दोनों बोर्ड की मैं आपको पिक्चरें भी भेज दूंगा, वो भी हमारे पास महफूज हैं। पहले पिक्चर लगी, पहले बोर्ड लगा, सुन लें 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए, और जैसे ही पीटीआई जीत रही है और वो 32 लाख पे आ गया है, मतलब 1 करोड़ 8 लाख फिर किधर चला गया। और उसके बाद आप उसके बाद आप चले जाएं, आपके मेगा प्रोजेक्ट्स गिरा रहा हूं मेरे भाई। आप चले जाएं शरीफ पार्क, आपने देखा होगा जो इंडस्ट्री स्टेट के पास है, उसकी आप कॉस्ट देख ले, वो भी करोड़ रुपए से ऊपर होगी। आपका मेगा प्रोजेक्ट था 1 करोड़ 70 लाख रुपए का। मेन बाजार की जो सीवरेज है वो आपने सड़क का सत्यानाश कर दिया, शायद सराफ साहब ने सत्यानाश कर दिया, वो खत्म, वो पानी उसमें आ ही नहीं रहा, उसमें सीवरेज का पानी आता ही नहीं, उसमें आता ही नहीं उसकी। जी का काम गलत हुआ, बल्दिया ने और हमारी गवर्नमेंट ने उस ठेकेदार को 1 रुपया नहीं दिया, इनकी गवर्नमेंट में आके उसको पेमेंट किया।
بالکل وہ غلط کام ہوا اور میں مان رہا ہوں، لیکن انہوں نے کیوں اس کی پیمنٹ کی ہے جب آپ؟ اچھا اب میں عرض کرتا ہوں میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ میری گورنمنٹ کے دوران یہ گلی بنی ہے، یہ 2019 فروری کی بات ہے، اور میں نے جب سی او کے ساتھ اس چیز کے اوپر میں نے اس ایشو کو ریز کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گلی جو ہے یہ جو سٹی کونسلر کی، ٹھیک ہے جی، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس اسکیم اور سڑک اور نالوں کی تعمیر کے طور پہ متعلقہ کونسلر کی طرف سے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے کونسلر. اچھا اب آپ سن لیں، اب آپ سن لیں یہ اسکیموں. اچھا میں نے جب ان کو بولا، میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ پیمنٹ نہیں کریں گے، میں نے انہیں کہا کہ آپ، اس نے کہا کہ نہیں ہم لیگلی باؤنڈ ہیں، ہم نے یہ پیمنٹ کرنی ہے، چونکہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ سابقہ دور کے جو ایم این ایز تھے یا ایم پی ایز تھے یہ انہوں نے جاری کر رکھی ہے ان پروجیکٹس کے لیے. تو اگر میں اس کو سن لیں، اگر وہ دیکھیں نہیں ٹھیکیدار نہیں، یہ بلدیہ نے جاری کیا ہے. میں نے انہیں کہا آپ روک لیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو روکیں گے تو کل کو ٹھیکیدار کورٹ میں چلا جائے گا اور پھر ہمیں کورٹ میں ذلیل ہو کے پیسے دینے پڑیں گے، چونکہ ہم لیگلی باؤنڈ ہیں، ہم نے یہ پیسہ دینا ہی دینا ہے ان کو. جی تو پھر یہ پیسہ دیکھیں اس کو تو ہم نے اس کو تو آپ دیکھیں نا، یہ تو ہمارے پاس ایک ثبوت ہے. اس گلی کے اندر آپ چلے جائیں 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں لگا، اور یہ 9 لاکھ کہاں چلا گیا یہ آپ بتائیں. جتنی بھی کنسٹرکشن میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ گورنمنٹ اپرووڈ کنسٹرکٹرز ہوتے تھے. جتنی بھی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آتے تھے یا کونسلر اس پرکار کے خریداروں کو پیسے نہیں دینا تھا. یہ جو انہوں نے میں نے یہ نہیں کہا دیکھیں انہوں نے سوال کیا کہ جو سیوریج کا پرابلم ہے بالکل ان کا ویلڈ سوال ہے. یہ میری گورنمنٹ نے میرے سارے سٹی کونسلر نے اس کو ریز بھی وائز ریز کی ہے، سب یونین کے کونسلر نے ریز کیا. ان کو پیسے دیے اس کو نون شراف کے دور میں اگر یہ ثابت کرنے کہ اس کو پیسے دیے گئے اس کے غلط کام کی وجہ سے اس کو روک لیا گیا. وہ میرے بھائی میں تو مان رہا ہوں، میں مان رہا ہوں کہ وہ پیسے دیکھیں یہ بھی میری گورنمنٹ میں 10 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے. یہ 1 لاکھ روپے کا کام ہوا ہے. میں نے اس کو فردر ری چیک کرایا ہے 2-3 ٹھیکیداروں سے اپنے طور پہ، اور میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتنا ہوا ہے. تو یہ 1-1.25 لاکھ روپیہ انہوں نے کھا دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے پیسے جاری ہوئے. جی وہ اس لیے ہوئے 1 لاکھ روپے کی دنیا نہیں بنتی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں 2 لاکھ کی بن گئی، میں کہتا ہوں رضوان 2 کی بن گئی، 4 لاکھ کی بن گئی. میں یہاں تک مانتا ہوں، میں کہتا ہوں 5 لاکھ کی بن گئی. لیکن میرے بھائی 5 لاکھ تو پھر بھی ادھر ادھر ہو گیا نا. یہ بھی تو آپ دیکھیں. اور اس میں سی او بلدیہ نے تمام ذمہ داری جو ہے وہ سٹی کونسلر پہ پھینک دی. انہوں نے باقاعدہ یہ جواب دیا کہ بھائی یہ سٹی کونسلر کی تھی، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. حمزہ آپ نے شریف فارغ بورڈ کا سوال کیا. دیکھیں بورڈ چینج کرنا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مثال میں اس کی بات نہیں کی رضوان صاحب، میں نے اس کی بات نہیں کی. نہیں میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی والے جو مینیفیسٹو سوال کرتے تھے اس میں ہوتا رہتے ہیں. میرے دوست سے بڑے تھے انہوں نے مجھے پکچر ٹیگ کی لینے کے بہانے موٹر وے گری لکھوا دی. پھر میں نے ان سے جواب کر کے پوچھا کہ موٹر وے گری ہوئی چیز رکھتے ہیں، جب آپ کے قرض دہندہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے تو اس کی آپشن کر دی جاتی ہے. تو موٹر وے جا کے گھر لے کے اس کی نیلامی کرے گی. اس کے بعد سے آج تک مجھے جواب نہیں ملا. جو آپ نے سوال کیا کہ بورڈ چینج ہو گیا 1 کروڑ 40 لاکھ سے 32 لاکھ روپے کا آ گیا. بورڈ چینج کرنا نہ کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا بورڈ چینج کر رہے ہیں. میں اپنا موبائل لے رہا ہوں اس کے اوپر $10 دیتا ہوں تو پھر میرے لکھنے سے وہ $10,000 کا نہیں ہو جائے گا. اور وکیل صاحب کا جو پوائنٹ تھا کہ ہوا 1 لاکھ روپے کی گلیاں نہیں بنتی. میں کنسٹرکشن فیلڈ سے نہیں ہوں، آئیڈیا نہیں ہے، لیکن 1 لاکھ روپے کی چلے 2 کی 3 کی بن گئی میرے بھائی. میں 5 لاکھ تک مانتا ہوں،
میں 5 لاکھ تک مانگتا ہوں کہ اس گلی کے اندر 5 لاکھ لگ گیا, لیکن میرے بھائی یہ 5 لاکھ پھر کدھر چلا گیا؟ آپ سے یہ سوال, آپ مجھے یہ جسٹیفائی کر دیں, یہ 5 لاکھ باقی کہاں چلا گیا اگر 5 لاکھ کی گلی؟ بالکل ویلڈ ہے یہ, آپ بالکل اس کو اٹھائیں. میرے تو جتنے بھی ہاں جی 12 مہینے کا میں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ سٹی میں, حالانکہ وہ 5 سالوں کے لیے بنے تھے, ان کو ایک سال کے بعد ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا, لیکن 1 سال میں جتنی بھی میرے ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, میرے خیال میں کوئی اسٹیٹمنٹ ایک بار بھی دکھائی ہے, ٹھیک ہے, جتنی انہوں نے ڈیولپمنٹ کری ہے. پی ٹی آئی 2 سال سے حکومت میں 2018 سے اس کا 2% بھی نہیں ہوا. ہندی کو مسوخ کہہ رہے ہیں کہ ایک ابھی ثاقب کی پوسٹ دیکھنے کو سنڈر روڈ پہ وہ کام بلا میں پاکستان میں نہیں ہوئی, شروع ہوا نہیں ہوا. اس کے علاوہ شروع ہوا 1 کروڑ جی بالکل ختم ہونے والا ہے. جی میں نے یہ ایک پوسٹ دیکھی ہے, مجھے نہیں لگا کہ میں نے مطلب کوئی چیز سے شروع ہوا ہے. دوسرا آپ پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے, میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے زمانے میں 16.2 ارب روپے کا 15 چکوال روڈ چکوال روڈ ہوئی ہے, 85 لاکھ روپے کا لگ چکا تھا. شریف پارک دیکھیے ہم نے بنا کے دے دی, اب صفائی کرنا مینٹین کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے نا, گورنمنٹ ان کے پاس ہے. اب تو ساری مینجمنٹ کے پاس ہے, تو مینٹیننس اس کی نہیں ہے, جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں جو میں رپورٹ دیکھ رہا ہوں, تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, ان کی گورنمنٹ نہیں کرتی ہے. ہم نے تو اس کو ایک چیز دے دیا. اچھا آپ کو اس کی کاسٹ پتہ ہے, اس کی شریف فارسٹ پارک کی آپ بات کریں, اس کی کاسٹ پتہ ہے آپ کو؟ حمزہ آپ کے پاس ہے کوئی ٹوٹل؟ وہاں گنتی کے اس کے اندر گنتی کے 6 جھولے لگے ہیں وہ بھائی میرے, وہ 6 یا 7 جھولے ہوں گے, اور ایک اس کے وہ اس کی فینس لگی ہے, اور اگر اس کی بھی آپ ٹوٹل نکالیں گے تو وہ بھی کوئی 50-60 لاکھ سے تو کم ہے میرے خیال میں, وہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں آپ اس چیز کو ایسے نہیں لے سکتے ہیں رضوان. دیکھیں میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی مثال دے کے کیا کہ میں پروف کے ساتھ بات کروں گا, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا ہوں. میں نے نہیں لکھا اس کے اندر نام سٹی کونسلر کا, میں نے اس کے اندر نہیں لکھا کہ 1 ملین روپیز کی یہ گلی ہے, میں نے اس کی معاملات نہیں لکھے, یہ سی او کہہ رہا ہے, یہ سی او صاحب کی. اور پیمنٹ دیکھیں کون لیتا ہے. ابھی آپ کو ایک چیز بتاؤں, اچھا ابھی آپ کو میں ایک چیز کلیئر کرتا ہوں. یہ تھا چوروں والا پرانا بلدیاتی اور فرسودہ اور کھانے پینے والا کرپٹ ترین نظام. ابھی آ رہا ہے خان صاحب کا. اب آپ کو بتاؤں, عرض میں سن لیں. اچھا آپ سن لیں. اچھا رضوان صاحب, ایکچولی میری طرف تو پرابلم آیا ہے. اچھا ابھی آج ہم نے بالکل اچھی ڈسکشن کی, مطلب اس پہ ہم نے پروجیکٹس پہ ڈسکس کیے, موویز پہ. تو مجھے آپ یہ بتائیں, جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خبر والا پلیٹ فارم سے کسی کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا پروگرام لائیو چل رہا ہے نا؟ جی لائیو چل رہا ہے. حمزہ میرے خیال میں ابھی تو کافی بات ہم کرنا چاہ رہے تھے, میرے پاس تو بہت سارے ڈاکومنٹ ہیں, پوری بجٹ بک جی دکھانا تو میرے خیال میں کوئی اس کا ٹائم شاید اوور ہو گیا. نہیں آ گئے مرزا صاحب, آ گئے. میرے خیال میں کوئی آپ کے پروگرام کا وہ اور باقی بھی اس کو ہم سیپریٹ کریں گے. میں پیغام پیغام دینا چاہوں گا اپنے سب دیکھنے والوں کو. میرے سب بڑے بھائی پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنا بھی میں ذاتی طور پہ کسی کونسلر کسی سٹی میئر شپ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, میں بلکہ اپنی ذات کو الیکشن میں حصہ لے رہی ہوں. میرے بڑے بھائی صاحب عاجز صاحب بھی بالکل سیاست میں سپورٹ کرتا ہوں, جانتے ہیں. میرا یہ پروگرام کا مقصد اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سب کو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, میں آگے میں بجٹ پہ بھی سیشن کرنے کے لیے تیار ہوں. کچھ ووٹ ہماری طاقت ہے, ہم لوگ سب سے پہلے اور پاکستان مٹی کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ ہماری برادری ہے, وہ ہمارا گروپ ہے, چاہے وہ ہماری پارٹی ہے. ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے. میں یہ پروگرام سے پیغام سب کو دینا چاہوں گا کہ ووٹ ہماری طاقت ہے, سمجھ کر استعمال کریں کہ کون ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, کون ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے, کون ڈیولپمنٹ کام کر رہا ہے, کون غیر ڈیولپمنٹ کام کر رہا ہے. یہ سب میں اپنے ویورز کو اس کا یہی میرا پیغام دینا چاہوں گا. اور میں چاہوں گا کہ بجٹ میں بھی ہمارا سیشن ابھی بہت جی بجٹ پاس ہونے دیں پھر انشاءاللہ کریں گے. بجٹ پاس ہونے دیں.
मिर्जा साहब इस पे अगर आप बुक पूरी पढ़ी हुई है जो मैंने पूरी ली थी अपने तनोर जी जरूर जरूर, ये बजट पास हो लेने दे, फिर इस पे इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। मिर्जा साहब बिल्कुल जी हमजा, दिखाने आज बिल्कुल ना ब्रीफली डिस्क्राइब किया आपने पीएमएलएन और पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में, ब्रीफली हमारी बात हुई। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। हमजा मुझसे हैं आप? जी आपसे। देखिए हमजा, पैगाम क्या है, रिजवान मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं तो हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान हैं। इख्तलाफात सियासी जरूर हो सकते हैं, जाती नहीं होने चाहिए। मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने भाइयों दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक इखलाकी दायरे के अंदर रह के एक दूसरे के साथ अगर सियासी मामलात के ऊपर डिबेट करते हैं तो वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, क्योंकि हर सूरत हम सारे आपस में भाई हैं, हमारे आपस में हम सोशल भी हमारे मामलात हैं, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्ती भी है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी शख्स के साथ या किसी भी दोस्त बाप के साथ सियासी मामलात के ऊपर इंसान के ताल्लुक खराब होने चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, बाकी तमाम मामलात इसके बाद आते हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह हमारी पसंदीदगी है। मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूं, उनका मैं वोटर सपोर्टर हूं। रिजवान नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। हर बंदे की अपनी सियासी वाबस्तगियां जरूर है, लेकिन इखलाक के अंदर होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से होना चाहिए, और सबसे बड़ा दर्ज ही प्यार मोहब्बत का और इखलाक का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी बहुत ही डिग्री जर्नलिस्ट है, जी हाँ, डिग्री वाला साफी है और बड़ा इसका काफी और माशाल्लाह जी। तेज खबर मिलती है स्पोर्ट्स के हवाले से, अभी सियासत के हवाले से, कोरोना को इसमें बड़ा जी हाँ, कोरोना के ऊपर बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है हमजा ने। मिलजुल कर इसको खूबी के लिए जरूर स्पोर्ट्स के हवाले से जरूरी सपोर्ट करें और गुजरान में सतर्क करें। और दूसरा हम तक चाहूँगा कि आपके हो गए हमारे जितने भी एमएलए को चल गए जुमान साहब सबसे आप लाइव चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आपने खबर वालों को किया और बिल्कुल ब्रीफली डिस्कशन हुई आज हमारी पीएमएलएन और पीटीआई के नोट पे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।